آج ہمارے ساتھ موجود ہے کتاب منشور حق۔ منشور حق کی خالق ہیں عرفان الحق صاحب۔ بنیادی طور پہ یہ کتاب خطبہ حجۃ الوداع پہ بیسڈ ہے۔ نہ صرف یہ خطبہ حجۃ الوداع پہ بیسڈ ہے بلکہ اگر اس کو اوور آل پڑھا جائے تو یہ زندگی کے ان تمام معاملات پہ بیسڈ ہے جن کے مطابق زندگی چلتی ہے، اور لیکن ہم بہت بڑے بڑے معاملات میں ملوث رہتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہاں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تذکرہ جو زندگی کے لیے بہت اہم ہے، بہت خوبصورتی سے کیا گیا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو عاشق ہونا ضروری ہے۔ آئیے اس کتاب میں سے کچھ چیزیں دیکھتے ہیں۔ عرفان الحق صاحب لکھتے ہیں، محبت بانٹنے والے کو ہی محبت ملتی ہے اور معاف کرنے والے کو ہی معافی ملتی ہے۔ سود کا علاج صدقات ہے، سود کے خلاف ہتھیار توکل ہے۔ سکون تب ملے گا جب تم دوسروں کو سکون دو گے۔ دوسروں کو سکون دینے کا ایک ہی رستہ ہے، وہ ہے درگزر کرنا۔ احساس گناہ سے پاک زندگی میں جسمانی اور روحانی صحت ہے۔ اب یہ وہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جن سے ہم اپنی زندگی کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ تصوف کے چیپٹر میں لکھتے ہیں، تصوف اللہ کے رنگ میں رنگے جانے کا نام ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگے جانے کا نام درویشی ہے۔ امانت بنیادی طور پہ وعدے کا نام ہے۔ امانت میں سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ مٹی کے حوالے سے ان کا چیپٹر بہت خوبصورت ہے۔ آئیے وہاں سے ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں۔ اتنی حکمت ہے اس میں یہاں مٹی کے حوالے سے کہ انسان اگر اس کو سمجھ لے تو آدھی زندگی آسان ہو جائے۔ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا جس سے سارے فائدے اٹھائے۔ جو فائدے وہ بچپن سے لے کے جوانی تک اٹھا رہا ہے، وہ جو کچھ بھی ہے مٹی ہی دیتی ہے۔ پھر لکھتے ہیں، وہ مٹی جو سارے خزانے آپ پر اڈیلتی ہے مگر رہتی پیروں کے نیچے ہے۔ پھر ایک بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں، وہ پردہ پوشی کرتے ہیں عیب ڈھانپنے کی، برائی دیکھ کر اس پر شور نہ مچانے کی، نشتر نہ لگانے کی۔ بہت اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ان چیزوں سے۔ مٹی میں یہ تمام کوالٹیز موجود ہیں۔ یہ مٹی کا کام ہے کہ یہ ہر شے کی پردہ پوشی کرتی ہے، سارے عیب اپنے سینے میں چھپا لیتی ہے۔ یہ کوالٹی ہے مٹی کی۔ آپ دیکھیں، کوئی ڈیڈ باڈی آپ دریا یا سمندر میں ڈالیں تو وہ الٹ کر باہر نکال دے گا، اگر کوئی جانور نہ کھا جائے تو۔ ڈیڈ باڈی پانی اچھال دیتی ہے، اپنے اندر نہیں سموتی، مگر جتنے کروڑ اور جتنے ارب انسان اس مٹی کے سینے میں دفن ہیں، مٹی نے کبھی ان کو باہر نہیں اچھال کے پھینکا۔ یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے۔ اس کے بعد مٹی کی خصوصیت میں لکھتے ہیں، مٹی وہ واحد چیز ہے جس کے اندر دنیا کی ہر چیز شامل ہو سکتی ہے، گھل سکتی ہے۔ بے شمار چیزیں وہ ہیں جو پانی میں نہیں گھلتی، بے شمار چیزیں وہ ہیں جو پیٹرول میں نہیں گھلتی، بے شمار چیزیں وہ ہیں جو تیل میں حل نہیں ہوتی، مگر مٹی وہ واحد چیز ہے جس میں ہر چیز شامل ہو جاتی ہے۔ مٹی آپ کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور جب ہم مٹی سے بنے ہیں تو ہم میں یہ قوت اور یہ کوالٹی موجود ہے کہ ہم بھی چیزوں کو اسی طرح جذب کر لیں۔ اور تصوف کے حوالے سے ایک بنیادی اصول لکھتے ہیں، تصوف اللہ کے رنگ میں رنگے جانے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگے جانے کا نام درویشی ہے۔ آپ کو پروردگار عالم نے مٹی سے اسی لیے بنایا کہ یہ سارے رنگوں کو قبول کر لیتی ہے۔
اب آپ بتائیے کہ مٹی میں کس قدر خوبیاں موجود ہیں، اور جتنا جتنا کوئی انسان صفات الہی کو اپناتا جاتا ہے، اتنا اتنا پکا صوفی بنتا جاتا ہے، اتنا بڑا درویش بنتا چلا جاتا ہے، اتنا اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ صدق اللہ کہلاتا ہے، یعنی اس پہ اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی مٹی ہی کے سے تھے۔ پھر لکھتے ہیں مٹی میں وہ تمام عنصر موجود ہیں جو سارے کے سارے انسانی جسم میں موجود ہیں۔ اب دیکھیے وہ کون کون سے عنصر ہیں: چونا، پانی، تانبا، چاندی، تیزاب، گندھک، کوئلہ۔ اب یہ سب عنصر انسانی جسم کے اندر موجود ہیں۔ یہ طب کے وہ اصول ہیں جو آپ کے سامنے آتے ہیں کہ آپ تمام چیزیں جو مٹی کے اندر پائی جاتی ہیں انسانی جسم میں بھی بدرجہ اتم موجود ہیں، اور جب کسی چیز کا بیلنس بگڑتا ہے کسی خوراک کے کھانے یا نہ کھانے سے کسی وجہ سے، تو ہمارے جسم میں کچھ عناصر بڑھ جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بھی ہر چیز ہمارے جسم کو دوائیوں اور جڑی بوٹیوں کی شکل میں دی جاتی ہے۔ خصوصاً ہومیوپیتھک سسٹم میں یہ تمام چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں آپ اس مٹی پر ہاتھ مارتے ہیں اور تیمم کر لیتے ہیں، آپ کے جسم کو پاکیزہ کر دیتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ یہ چھوٹی سی بات ہے کہ آپ نے ہاتھ مارا اور تیمم کر لیا، طہارت حاصل کر لی، ویسی طہارت جو پانی سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو کہاں کرتے ہیں؟ اپنا سر جھکاتے ہیں تو کہاں جھکاتے ہیں؟ مٹی میں۔ تو گویا جب آدم مٹی سے بنے تھے، اور اس کی بنیاد پر اس کی بنیاد اس بات پر تھی کہ آپ کو یہ سبق دیا جائے کہ احترام آدمیت ہمارا پہلا اصول ہے۔ ایسی بہت سی باتیں، ایسے بہت سے راز اس کتاب میں موجود ہیں، کیونکہ یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وصال فرمانے والے تھے، اس لیے اسلام مکمل ہو چکا ہوا تھا۔ اب انسان کو آسان طریقے بتانے تھے جس کے مطابق وہ زندگی کو گزار سکتا، اس لیے اس میں وہ سب چیزیں موجود ہیں جو حقوق العباد میں شامل ہیں، حقوق اللہ میں شامل ہیں۔ اور اگر ہم اس کتاب کو ایک عاشق کے طور پہ پڑھیں گے تو ہم اسے زیادہ اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ اس کے چند چیپٹر ہیں، لیکن 22 چیپٹر پہ محیط یہ کتاب ہے، لیکن 22,000 صفحات یا 22,000 زندگی کے اصولوں پہ بھاری کتاب ہے، جس کو اگر آپ عاشق کے طور پہ پڑھیں، اگر آپ دانشور کے طور پہ پڑھیں تو آپ کو یہ چیزیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ بصیرت آن لائن کا شکریہ، اور امید کرتے ہیں کہ آپ منشور حق کو، خطبہ حجۃ الوداع کو اور عرفان الحق کے پوائنٹس کو ایک مرتبہ ایک نئے طریقے سے پڑھیں گے۔ پڑھا تو آپ نے پہلے بھی ہوگا، لیکن یہ بالکل ایک نیا طریقہ، جو پوائنٹس جس طرح سے انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا وہ یقیناً مختلف ہے۔ جزاک اللہ، خوش رہیے، آسانیاں پیدا کیجیے دوسروں کے لیے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ رب کو اجازت دیجیے، اللہ۔